وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، پچھلی جمعرات کا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق عرض کیا گیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو انتہائی پسند ہے، خفیفتان علی اللسان اور زبان سے ادا کرنے میں ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن جب ان کلمات کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا تو میزان عمل میں بہت بھاری ہو جائیں گے۔ وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دو کلمے ہیں جن کو زبان سے ادا کرنا انتہائی آسان، اور جب تک میزان عمل میں رکھیں گے تو انتہائی وزنی اور بھاری، اور پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو محمود ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد بھی اگر ہم ایک دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان 100 دفعہ پڑھ لے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اور قیام میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ قیامت کے دن جس کے میزان عمل میں، جس کا بھی میزان عمل بھاری ہو جائے گا، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ جنت میں من پسند زندگی گزارے، انتہائی خوشگوار زندگی گزارے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور پھر یہ کہ جس کا نام اعمال جب اس کے عمل ترازو میں رکھے گئے تو ترازو ہلکا پھلکا ہے، حاویہ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو حاویہ ہے، جو جہنم کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال تو اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے، ہر مسلمان کو یہ چاہے کوشش کرے کہ میرا نام اعمال قیامت کے دن اللہ مجھے داخل فرما دے۔ آج جو میں نے حدیث نقل کی ہے اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دیکھیے ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا پوری دنیا ایک طرف اور یہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا و ما فیہا سے زیادہ مجھے پسند ہے ہر وہ چیز جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، دنیا کی اس سے چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات مجھے زیادہ محبوب ہیں کہ میں یوں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، آپ جانتے ہیں، اور نہ ان کا یاد کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں کہ یہ کوئی پوری کتاب نہیں ہے۔ تو دن میں ایک دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک، اب گاڑی میں بیٹھ کر بجائے اس سے کہ میں ریڈیو آن کروں، کوئی گانا سنوں یا کوئی خبریں سنوں، اگر ہم آتے جاتے یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کر لیں اتنا اجر و ثواب ہے۔ کوئی بات تو کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ضروری بات کرنی ہے الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو دوست کو متوجہ کرنے کے لیے بھی
یہ کلمات پڑھیں تو آپ کو بھی ثواب اور اس کو یاد ہوگا تو آپ کا صدقہ جاری آگے چلے گا۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں ہر اس چیز سے کہ اس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، تو وہ اشارت آپ نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا ایک طرف، یعنی اگر ان ساری دنیا میں دنیا کو اور دنیا کے تمام خزائن کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کلمات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کو وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بڑا تاریخ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد جو آدمی 33 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ اور 33 مرتبہ پڑھے الحمدللہ اور 33 ہی مرتبہ پڑھے اللہ اکبر، اور پھر آخر میں یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا تو ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بات ارشاد فرمائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور صدق دل سے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ کلمات کہہ لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اور آخر میں یہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس پر اجر کتنا ہے؟ فرمایا غفرت، فرمایا اس کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ باہر معذرت چاہتا ہوں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کی وہ خطائیں اور غلطیاں سمندر کی جھاگ جتنی، سمندر کی جھاگ کہاں کتنی غلطی کیا کہاں پھیلی ہوتی ہے، تو فرمایا اس اتنی بھی اگر کسی کی غلطیاں ہوں گی تو اللہ ان کلمات کی برکت سے معاف کر دے۔ ہاں البتہ محدثین اور تمام علماء یہاں ایک بات یہ ضرور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطائیں معاف ہوتی ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، صغائر معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کے لیے الگ سے توبہ کرنا پڑتا ہے، الگ سے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک دفعہ یہ بات عرض کی تھی کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کا بھی ایک طریقہ نقل فرمایا حدیث میں۔ میں سمجھتا ہوں آپ ویسے سارے ہم ہی کیا عرض کریں، ٹھیک کوئی بھی گناہ گار آدمی ہم جیسا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے قبائل بھی معاف ہو جائیں، ٹھیک، تو وہ قبائل جو حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قبائل بھی ہوں گے تو فرمایا اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ٹھیک، اب وہ چاہتا ہے کہ یا اللہ اب ندامت ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی اور ہوتی ہے، ہر مسلمان کو شرمندگی ضرور ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور پھر گناہ کر کے خوش ہو رہا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کوئی گرے سے گرا مسلمان بھی ہوگا نا، اگر وہ غلطی کرے گا گناہ کرے گا تو ان دا اینڈ اسے شرمندگی ہوگی۔ تو میں نے یہ کیا کرنا، کیونکہ مسلمان کے دل میں ایک نور ہے، وہ نور ہے کلمے کا نور، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں اسلام کو اور دین کو نور کہا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس میں ایک نور ملتا ہے، وہو علی نور من ربہ، تو نور ہوتا ہے۔ تو جب وہ غلطی کرتا ہے اور خطا کرتا ہے تو وہ نور جو ہے وہ اسے بتاتا ہے، وہ نور اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کر لی، اب اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ٹھیک، تو وہ نور جو ہے اس کو بے چین کر دیتا ہے۔ وہ اسلام کو اور دین کا نور، تو مسلمان ہو اور یہ سمجھے کہ گناہ کر کے شرمندگی نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں، تقریباً اللہ ماشاء اللہ تو ہوگا، ورنہ ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھو توبہ کی نیت سے۔ شرمندگی تو ہو رہی ہے
ٹھیک، اب اگر شرمندگی ماں باپ سے بھی ہو تو انسان دکھ جاتا آگے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہمارا دربار کھلا ہے، بس 2 رکعات نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی ارشاد فرمائے کہ صدق دل سے تم یہ دعا مانگو، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی کلیہا. یا اللہ بے شک میں نے گناہ کیا، لیکن آپ کی بخشش اور مغفرت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ میرے تمام گناہوں سے زیادہ وسیع اور مشابہ. میرے دنیا اگر میرے گناہ بہت زیادہ بھی ہوں تو آپ کی مغفرت کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی کلیہا ورحمتک ارجع عندی من عملی. اور آپ کی رحمت پر مجھے زیادہ یقین اور بھروسہ ہے بنسبت اپنے عمل کے. آپ کی رحمت مل جائے گی، گناہ بھی معاف ہوں. تو اس لیے یہ دعا پڑھے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی کلیہا ورحمتک ارجع عندی من عملی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دے. اور ایک حدیث معروف ہے جو آپ نے سنی ہوگی، 2 اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے. ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر. 2 فرشتے ہیں جو کرام کاتبین، ان کا نام منکر نکیر کرام کاتبین. نام میں ذکر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ہم نے مقرر کر رہے کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جو تم عمل کرتے ہو انہیں معلوم ہے تم کیا کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے نا، یہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ بد کرتا ہے، اعمال بد جو برا کام کو ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، عمل صالح کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا، تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ میں نے ایک عمل کا ارادہ کیا، اس پر اجر مل جاتا ہے. اور اگر برائی کا ارادہ کیا، اب یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے پوچھتا ہے دائیں طرف والے فرشتے سے کہ میں لکھ لوں اس نے برائی کا ارادہ کیا، تو یہ فرشتہ منع کر دیتا ہے، بتا بھی نہیں لکھتا. یہ ارادے کیا ٹھیک، اب عمل تو نہیں کیا، تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو منع کر دیتا ہے کہ وہ یہ فرشتہ سردار ہے، وہ بتا بھی نہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے وہ انسان اس گناہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چل پڑتا ہے، ٹھیک، نکل پڑا گناہ کرنے کے لیے، تو پھر پوچھتا ہے اب لکھ لوں، ابھی نہیں. حتیٰ کہ وہ آدمی وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر پوچھتا ہے لیکن کہتا ابھی نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر. وہ روکتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ توبہ نہ کرے تو پھر مجبور ہو کے لکھ لیتے. لیکن نیک عمل ارادہ بھی کیا تو لکھ لیتے اور عمل کر لیا پھر ارادہ عمل صالح پر بھی ثواب، اور عمل صالح کر لیا تو اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے پر مہربانی فرمائی. اس لیے یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد ایک آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور یہ چوتھا جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ اس کے اتنے ہو کہ اتنا سمندر کا تھا. اب آگے ہمارے صرف کی بات ہمیں طریقہ بتا دیا، اب ہم پھر گناہ میں جائیں تو پھر شرمندگی تو ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے میں معاف کرتا ہوں تو چل پڑتا ہے. لیکن تجربہ یہ ہے علماء کا، اللہ والوں کا تجربہ یہ ہے کہ جب انسان بار بار اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ خود گناہوں سے بچاتے ہیں. اس لیے توبہ کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ چھوٹا سا عمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں، چھوٹا سا عمل ہے کہ آدمی یہ پڑھ لے. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ جاری کیا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو پڑھتے ہی پڑھتے. 2 دفعہ تو پڑھ لیا، اب 3 دفعہ انسان کی ہمت ہے پڑھ لے، کیا ہوا؟
جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ابھی بھی اگر گھڑی سامنے رکھ کے کہیں گے یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایک منٹ نہیں بچ جاتا تو اتنا بڑا عمل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں ہم پر فرمائی ہیں ان پر نظر رکھا ہے، ان کو یاد کیا جائے، ٹھیک کہ کتنی اللہ نے ہم پر مہربانیاں فرمائی۔ تو یہ تھوڑی مہربانی ہے ٹھیک کہ ہم جناب گناہوں کی کوٹ لے کے آئے اور آپ نے چند کلمات کے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، ٹھیک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان اعمال کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے ہر عمل آسان ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اب نماز کے بارے میں قرآن میں کیا آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن یہ نمازوں میں تسلسل اختیار کرنا یہ بڑی وزنی بات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے وزنی نہیں ہے جو خاشعین ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا الا علی الخاشعین، واقعی سورہ بقرہ کے اندر ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، الا علی الخاشعین، بٹ فار دوز جو خاشعین ہیں ان کے لیے وزنی ہے، ناٹ ہیوی فار دیم، ان کے لیے بڑا لائٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاشعین میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، یا خاشعین کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے آگے تشریح فرمائے، بس ایک مجاہدہ سمجھ لو یا ایک مراقبہ سمجھ لو، اس کو اپنے اوپر طاری کرو، تم خاشعین میں اللہ کو شامل کریں گے، اور یہ جو بھاری پن ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاشعین وہ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ یہ ہے مجاہدہ، کہ نماز کو دل نہیں کر رہا، انسان سوچے کہ نہیں اللہ سے تو ملنا ہے، پھر کیا جواب دوں گا؟ انہم ملاقو ربہم، اور پھر یہ وانہم الیہ راجعون، اور وہ ہر دم یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں تو رہنا، اگر یہ انسان یعنی مراقبہ کرے، اس کو مجاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھائی لے، ان کی نماز پڑھنا آسان ہے۔ بلکہ جیسے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے علماء نے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اور اس قدر انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا ہو جاتا ہے کہ جیسے پیاس لگی ہو سخت تو پانی کے بغیر نہیں رہے گا، بھوک لگی ہو سخت تو کھانا کھائے گا، جیسے یہ طبعی حاجت ہے، یہ کیا ہے؟ طبعی حاجت ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اب جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتا چین نہیں آتا، جیسے بھوک لگنے، جس کو بھوک لگی ہو جب تک کھانا نہ کھا لے، اپنی طبیعت کا تقاضے کو پورا نہ کر لے، چین نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا چین نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہرحال اس لیے نمازوں کے بعد انسان یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدق دل سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے اور آپ کے لیے وسیع و کشادہ فرمائے۔ بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور چاہیے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تھوڑا سا سبق ہے جو ہم کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید الدین سے، عبادت کو وقفی رکھنے کے فائدے، عبادت کو وقفی رکھنے کے فائدے۔ اس کے بعد غالباً تمہیں یہ فکر ہوگی کہ ریا سے نفرت تو بے شک پیدا ہوگی، کہ کسی بھی نیک عمل میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں،
میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کی محبت کی وجہ سے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ تو پیچھے جو بیان تھا اس میں یہ تھا کہ ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں۔ تو جب انسان کی چیز کے نقصانات سنتا ہے ظاہر نفرت ہو جاتی ہے، یار یہ کام ہی ایسا غلط کام ہے۔ جب آپ کسی چیز کے نقصان سمجھیں گے، یہ اس کا یہ نقصان ہے، یار یہ نقصان ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ ایک آدمی تجارت میں پیسے لگانا چاہتا ہے، لیکن ایک ساتھی اسے بتاتا ہے کہ اس کاروبار میں پیسے نہ لگانا، پیسے پھنس جائیں گے، اور فلاں دیکھو اس کے پیسے پھنس گئے، فلاں دیکھو اس کے پیسے پھنس گئے، فلاں دیکھو اس کے پیسے پھنس گئے، تو آدمی لگائے گا پیسہ؟ یہ تجربے کار آدمی مجھے بتا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی کے سامنے کسی عمل کی برائیاں اور نقصانات شریعت بیان کرتی ہے، ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ شرک کی برائی بیان کرتے ہیں، شرک کرنے سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، تو ہر عقل مند آدمی جو ہے وہ شرک سے پیچھے ہٹے، تو شرک نہیں کرنا۔ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں شرک نہیں کروں، تلاوت کروں نہ کروں شرک نہیں کروں، کیونکہ یہ نقصان ہے، اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا اگر مشرک ہو جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اتنا تو ہو گیا کہ تھوڑا نفرت پیدا ہو گیا، مگر بعض عبادتوں میں مخلوق کے مطلع ہونے پر لوگوں کو پتہ چل جائے، مطلع ہو یکایک جو ریا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا علاج معلوم نہیں، اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے، پتہ چل گیا ریا کاری ہے، لیکن بھائی اس سے بچنے، اس کا علاج بھی تو بتائیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں لہٰذا میں اس کی تدبیر بھی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کرو، اور اپنی عبادت کو ایسا چھپایا کرو جیسے اپنے عیوب اور معصیتوں کو چھپایا کرتا ہے۔ کیا کسی میں جرت ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرے آج میں نے یہ گناہ کیا؟ چھپائے گا، ٹھیک؟ اس طرح خدا نخواستہ اگر کوئی جسمانی عیب بھی ہے تو کوئی بتائے گا میرے اندر جسمانی عیب ہے؟ نہیں بتائے گا، چھپائے گا عیوب کو۔ دیکھو حضرت ابو حفص حداد کہتے ہیں لوہار پسند، تو وہ لوہار کا کام کرتے ہوں گے، اس میں پر حداد ہی۔ پرانے وقتوں میں اس بات کے میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے کہ جو ان کا اصل کام ہے اس کو اس میں کوئی وہ کہہ بھائی تو یہ کام کرتے ہیں۔ آج تک جو ہے نا کہ چھوٹا موٹا کام یہ کام کرتے ہیں، لوگ اس میں آڑ دلاتے ہیں، کام تو کام ہے۔ ہمارے عرب پڑھنے عرب آتے ہیں تو وہ اپنے نام جو ملاح لگاتے ہیں، ملاح کے معنی کون ہے؟ جو کشتیاں چلاتے ہیں، یہ تو کشتی دیکھ کر تو اپنے نام کا ملاح لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ کہیں ملاح، اس میں کیا ہے؟ تو جو یہ عیب کی بات تھوڑا ہی ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، جائز کام ہے، اس میں کیا ہے؟ تو یہ حداد، حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی، تو شیخ نے جواب دیا ہمارے حلقے میں آج سے مت بیٹھا، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ جو کام تمہیں چھپانا چاہیے تھا اس کو تم نے مجمع میں ظاہر کر دیا۔ ایک آدمی دنیا دار ہے، چھپانا چاہیے تھا، تم نے سب لوگوں کو بتا دیا فلاں آدمی دنیا دار ہے، مطلب بتانے کیا تھا کہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے، تم نے اس کا عیب بیان کیا، اس لیے فرمایا آج سے تم ہماری جو ہے مجلس میں بیٹھا کرو کہ تم نے دنیا داروں کی مذمت بیان کی۔ اب یہ اصل میں یہ ایک علاج ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھو، بس دوسروں کے عیبوں میں تمہیں کیا فکر ہے، اور اگر اس کے اندر ایسی بات ہے بھی تو پھر اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کو بھائی، اس کو بھائی کی طرح سمجھاؤ، حقیقی بھائی کی طرح کہ دیکھو بھائی یہ تمہاری یہ بات جو ہے ہماری اچھی نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، دینداری کے خلاف ہے، معاشرت کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن تم اس کو مذمت سب کے سامنے بیان کر رہے ہو، اس لیے اللہ تبارک یاد رکھو کہ عبادت کا اخفاء شروع میں ذرا دشوار معلوم ہو، چھپا کر عبادت کرنا امام غزالی فرماتے ہیں شروع، مگر جب روز ایسا کرو گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی، بلکہ خلوت کی عبادت، تنہائی کی عبادت کو مناجات میں لذت آنے لگے گی۔ بقی ہمیں اس کا لحاظ رکھو کہ جس وقت بھی اپنی عبادت پر لوگوں کی اطلاع سے دل میں خوشی پیدا ہو تو فوراً پہلی باتوں کو یاد کرو اور سوچو کہ کمزور مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لیے زیادہ بڑا ممکن ہے۔
لہٰذا اس بے نفع بات پر میرا کچھ گناہ فضول اور حق تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حال ہے۔ بس جس وقت یہ خیال کرو گے تو مسرت گراہ سے بدل جائے گی، اور جب گراہ کا بھلا پاک بھاری ہوگا تو عبادت اسی اخلاص کی طرح لوٹ جائے گی۔ عبادت میں مفہوم ہے اخلاص۔ آپ کسی نے آپ میرا دل خوش کرنے کے لیے جناب آپ کو ایسے ہیں ویسے ہیں ڈبل پیسے ہیں، وہ میری تعریف کر میرا دل خوش ہونے لگا۔ ٹھیک، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے ماضی کو دیکھنا ہے کہ میں ہوں کیا یا میں تھا کیا۔ یہ جو اللہ نے مجھ پر احسان کیا عبادت میں لگا دیا تو میں کیسا تھا؟ آج میری تعریف کر رہا تو اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ تو ایک دم اپنی طبیعت دوسری طرف مائل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر طبیعت میں دوسری بات میں اخلاص آ جائے گا۔ اخلاص پیدا کرنا چاہیے، ریاکاری سے بچنا چاہیے، اور چونکہ اس سے زیادہ مضبوط ہے تو مکلف بھی اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے اگر اس پر بھی قلب مسرت کا اثر باقی رہے پھر بھی باقی رہے تو یہ طبعی بات ہے جس کا فکر و خیال کرنا حضور ہے وہ یہ اختیاری ہے، کیونکہ دو طرح کے عمل ہیں، ایک ہوتے ہیں اختیاری، ایک ہوتے ہیں غیر اختیاری۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری اعمال کا ہمیں پابند نہیں بنایا، اختیاری اعمال کا پابند بنایا۔ ہمیں کہا نماز پڑھو، اخلاص سے پڑھو، بس قبول کرنا اللہ کا کام، یہ میرا کام نہیں کہ میں کہوں کہ یہ قبول کروں، اللہ تعالیٰ کر لیں۔ اس لیے کہ جو بات اختیاری نہیں ہوگی اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ٹھیک، الغرض تمہارا کام صرف اس قدر ہے اپنی عبادت کو بالقصد ظاہر اور لوگوں میں شائع اور مشہور نہ کرتے پھرو، اور اگر بطور خود لوگوں کو اس کی اتفاق ہو جائے اور اس پر تم کو مسرت اور خوشی لاحق ہو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو کہ جس طرح ممکن ہو راحت سے بدل لو تاکہ اس مسرت کا کسی عمل پر کوئی اثر نہ پیدا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ حالت ہے اب اس کا دور کرنا کیونکہ تمہاری قدرت سے باہر ہے، لہٰذا اس کی کوئی فکر نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کو پہلی بات تو ایک اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے ریاکاری سے نہ، اور اگر خدا کا خاصہ خیال آ جائے فوراً اپنی زندگی کو سوچو کہ میں کیا۔ ٹھیک، حقیقت بات یہ ہے آپ کسی وقت بیٹھ کر سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مواخذہ ایسی فرمائیں؟ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، تم نے اگر چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے، ایک اسمالسٹ ایٹم، چھوٹی سی نیکی، ذرہ جسے کہتے ہیں، اتنی بھی نیکی کی اللہ دکھائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے چھوٹی سی برائی کی ہے اس کو بھی دکھا دیں گے۔ ایسے تھوڑی ہوگا کہ اللہ کے چھوڑو گے، باقاعدہ اللہ دکھائیں گے۔ اب جب دکھا کر کریں گے تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ ناانصافی کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ بھی ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو آپ جب آپ سوچیں کہیں کہ یار باقی اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو عین انصاف، اب اللہ سے اس کی رحمت کی طرف توجہ ہو کہ اللہ واقعی میں ہوں، لیکن آپ نے مجھے امید دلائی اپنی رحمت سے، لہٰذا میں قیامت میں آپ کی رحمت کا کروں، بس میرے پاس جو اعمال ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کی رحمت نہیں ہوگی تو میرے وہ اعمال میں کا، تو لہٰذا میرے تو عمل ایسے ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کی رحمت کے بارے میں بتایا، خدا آپ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس یا اللہ میں قیامت کے دن آپ کی رحمت کی طرفدار ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو رحمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا 100 ٹائم، اور اس نیت سے کریں گے کہ ذکر کی برکت سے جو ہمارے دل پر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے، رشک آ گیا ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم یہاں ذکر کرتے ہو تمہارا وہاں ذکر۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس ذکر کی برکت سے میرے دل کو صفائی ملتی ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں اس وقت گویا یہ تصور کہ میں اللہ کی بلیسنگز کو اپنے دل میں سمیٹ رہا ہوں اور اپنے دلوں کے زنگ کو دور کر دوں۔ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں سانس ٹوٹ جائے وہاں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اپنے گھر میں حاضری کو مقبول و منظور فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اور بھائیوں جو کچھ سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اے اللہ جو کوئی نادرست بات میری زبان سے نکل گئی جو ٹھیک نہیں تھی تو فضل و کرم سے معاف فرما. اچھی بات نکلی وہ آپ کی طرف سے بھی اے اللہ کو مقبول فرما. اے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما, اخلاق سے محفوظ فرما, اپنے اعمال کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کے لیے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہم کو جیسے آپ نے کہا خاشعین کا طبقہ ہے یا اللہ اس میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ جس دن آپ سے ہماری ملاقات ہو تو اس دن کو ہمارے لیے کامیاب ترین دن بنا دیجیے. اور یا اللہ اس دن کو ہمارے لیے بہترین دن ہماری زندگی کا کل زندگی کا بہترین دن بنا دیجیے. اے پروردگار عالم تمام احباب کی جتنی بھی جائز ضروری حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما دے. اے الہ العالمین ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ جو فتنے ظاہری ہیں ان سے بھی محفوظ فرما, جو چھپے ہوئے فتنے ہیں اے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما, فکر کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو حدیث ہم نے پڑھی ان کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی اور مومنین بھائی یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے, سب کے قبور کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما دے. ہمارے اساتذہ, ہمارے ماں باپ ان دونوں میں سے ایک یا ایک, اور یا اللہ یا دونوں جو چلے گئے, اور یا اللہ ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع اور عطا فرما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.